بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقط قال اللہ تعالی تبارک فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات بابد آواز اس کی مناسب نہیں دونوں پروردگار عالم تم سب کا اس طرح شرط بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور سے پانی مجلس کی مولا دلی مقاصد پورے فرمائے اس بڑے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ چاہے بالخصوص جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما ناظرین بیمار صاحب کو مالک صاحب کلی عطا فرما جو مقروض ہیں ان کے قرض عطا فرما جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما حضرت علی سید الشہداء دنیا کی جس کسی سے بھی ہو رہی ہے پالنے والے تو سب کی بڑی حفاظت فرما ہماری لاکھوں کی دعا ہمارے وارث جل فرما ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما ایک صلوات بآواز بلند پڑھ لیجیے ایک صلوات اور بآواز بلند پڑھ لیں توجہ ہے آواز میں بلا یہ تو عرض ہے کیا دیکھ لیجیے گا ذرا بھائی ایک درود اور بآواز بلند پڑھ لیجیے قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ میں اللہ سوال نہیں کرتا اور اگر کر رہا ہوں تو صرف اور صرف اس بات کا کہ یہ اجر رسالت کا بدل میرے اقربا سے مودت کے بدل میں ادا کریں آج کی مجلس میں خراب موسم کے باوجود آپ الحمدللہ بروقت اور اچھی تعداد میں تشریف لائے ہیں کل جہاں بات رکی تھی وہاں سے اگلا زینہ طے کرتے ہیں کہ اگر ہم آل محمد سے مودت رکھیں تو بدلے میں آل محمد کی طرف سے انعام کیا ملتا ہے بہت شکریہ یہ آیت جو میں نے سرنامہ کلام میں پڑھی ہے لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى والی اس آیت کو میں نے بات آج کی شروع کرنا اس آیت کو جب میرے اور آپ کے ساتویں امام کے سامنے شخص نے پیش کی تو وہ کہنے لگا کہ مولا آپ لوگوں کو ماننے کا انعام کیا ہے پھر اسے کہا مولا بات تھوڑی اور واضح کرو اللہ نے جو آپ لوگوں کی مودت آپ لوگوں کی اطاعت ہم پر واجب کی ہے تو مولا میرا سوال ہے کہ اگر ایک شخص اپنی پوری زندگی آپ کی مودت اور آپ کی اطاعت میں بسر کرے تو بدلے میں آپ معصومین کی طرف سے انعام کیا ملتا ہے پروفیسر صاحب جواب میرے ساتویں امام کا ہے اور بھائی مجھے خبر نہیں ہے کہ کون کتنا اس مولا کی بات کو سننے کے بعد بولے گا لیکن بات ایسی حق ہے کہ جیسے علی حق ہے ساتویں امام فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر ہماری مودت کا انعام کیا لوگے جب تم مرتے ہو ہم 14 تمہاری نماز جنازہ میں شرکت کرتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بڑی مہربانی ایک جملے میں توجہ چاہیے بہت شکریہ
میرے پر کیا لوگے کہ جب تم مرتے ہو تو ہم 14 تمہاری نماز جنازہ میں شرکت کرتے ہیں. اگر یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، چونکہ ایسے موسم میں جتنے احباب آتے ہیں نا ان کا مقصد خالصاً ذکر اہل بیت سننا ہوتا ہے. تو میں بھی باتیں وہ کروں ڈاکٹر صاحب کہ یہ آج یہاں سے جانے کے بعد کہیں کہ جی کل اگر ہم بارش کے موسم میں پہنچے تو پھر مجلس سننے کا بھی لطف آئے. میں بات کو بھی یہی روکتا ہوں کہ 14 نماز جنازہ میں شرکت کرتے ہیں. اصول کافی مذہب اہل بیت کی معتبر کتاب ہے اور مدرسہ کے طلباء کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں بتلاؤں کہ احادیث پر جو ہمارا مذہب کتب اربع میں بیس کرتا ہے 4 کتب پر، اس میں جو اصول کافی ہے یہ یعنی ان معتبر کتب میں سے ایک ہے. اس میں ایک باب ہے باب العقل، باب العقل والا باب. اس میں روایت میرے چھٹے مولا سے معصوم فرماتے کہ جب اللہ نے آدم کو روح زمین پر بھیجا تو جبرائیل ان کے پاس 3 چیزیں لے کر آیا اور کہنے لگا اللہ کے نبی ایک آپ رکھیں، 2 کو میں آسمانوں پہ بھیجوں. آدم نے پوچھا کیا لائے ہو؟ کہا میں عقل، حیا اور دین لائے ہوں. توجہ چاہوں گا، میں نے آپ سے پہلے کہا ہے کوئی بھی بات کر کے آپ سے میں دعا لے سکتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ بات کروں کہ جو ہماری آنے والی نسلوں میں بھی کام ہے. بات ذہن میں رہے کہ 14 نماز جنازہ میں ڈاکٹر صاحب شرکت کرتے ہیں. یہ بات ذہن میں رہے گی. اس کی شرح میں ان یہ 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں. عقل، حیا اور دین لائے. آدم فرماتے ہیں عقل مجھے دے دے، عقل مجھے دے دے. عقل جبرائیل نے جناب آدم کو دی. حیا اور دین سے کہا کہ تم آسمانوں پہ چلے جاؤ. حیا اور دین نے بیک زبان کا جبرائیل تیرا کہنا اپنی جگہ، ہمیں یہ حکم ہے جہاں عقل رہے گی وہاں ہم رہیں گے. بولیں گے تو لطف آئے گا، بولیں گے تو لطف آئے گا. شاید میں یہ بات نہ بھی کرتا، لیکن مجھے پروفیسر صاحب نے کہا کہ 14 سال اللہ حافظ تصدق صاحب نے یہاں پڑھا ہے، تو ان 14 سال میں آپ فلسفہ منطق کی بحث تو اچھے طریقے سے جان جاتے ہوں گے، جیسے وہ ماشاءاللہ پڑھتے ہیں. مالک نے عمر خیر عطا فرمائے. ذرا تھوڑا سا میں بھی اس حساب سے لیکن تھوڑا سا سادہ کر کے آپ تک پہنچاؤں گا اگر میرے ساتھ ہے. پر میں ہمیں یہ حکم ہے جہاں عقل رہے گی وہاں ہم رہیں گے. اب جہاں عقل ہے وہیں حیا ہے اور وہیں دین ہے، اور جہاں عقل نہیں ہے نہ وہاں حیا ہے. بولتے نہیں کہ تو میں پڑھتا رہوں گا. جہاں عقل ہے وہیں حیا ہے اور وہیں دین ہے، اور جہاں عقل نہیں ہے نہ وہاں حیا ہے نہ وہاں دین ہے. میں سلطان کربلا کا فرمان کہاں لے جاؤں کہ جب یزید نے مولا کو خط لکھا کہ میری بیعت کرو تو امام نے یہ کہہ کر جواب دیا وہ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا نہ کرے گا. یزید یاد رکھ قیامت تک نسل تیری بھی چلے گی، قیامت تک نسل حسین کی بھی چلے گی، قیامت تک تذکرہ تیرا بھی ہوگا، قیامت تک تذکرہ حسین کا بھی ہوگا، مگر ہم دونوں میں فرق ہوگا کیا؟ جہاں عقل ہوگی وہاں حسین ہوگا، جہاں جہالت ہوگی وہاں یزید ہوگا. شکریہ، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی. لطف آ رہا ہے. جہاں عقل ہے فرمایا وہاں حسین ہوگا، اور جہاں جہالت ہوگی نہیں، آپ سب کو بولنا پڑے گا. جہاں عقل ہے وہاں حسین، جہاں جہالت ہے وہاں یزید. اور شاید اسی لیے معصوم فرماتے ہیں کہ اللہ نے جب عقل کو خلق کیا تو اسے 75 خوبیوں سے نوازا، اور ان میں جو سب سے اہم خوبی ہے وہ ہے خیر. بارے میں معصوم فرماتے ہیں الخیر ہوا وزیر العقل، خیر عقل کی وزیر ہے. بولیں گے درست ہے. عقل کی ضد ہے جہالت، خیر کی ضد ہے شر. اب جہاں عقل ہے وہاں حسین، جہاں جہالت ہے وہاں یزید، جہاں خیر ہے وہاں حسین. بولیں گے تو لطف آئے گا. اور جہاں شر ہے یہ خیر ہے کیا؟ جو 6 منٹ پہلے بات کی اسی کی میں تشریح کروں. یہ خیر ہے کیا؟ اگر مولانا بلکہ آپ
تو علماء بیٹھے ہیں، نماز جنازہ آپ کو سکھا دی ہوگی انہوں نے، تو نماز جنازہ کی جب چوتھی تکبیر پڑھی جاتی ہے، مومن کا جب جنازہ پڑھا جاتا ہے تو کیا پڑھتے ہو اس کی چوتھی تکبیر میں؟ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، پروردگار میں آنے والے کے اعمال کے بارے میں نہیں جانتا، میں تو بس یہ جانتا ہوں کہ یہ خیر پر تھا۔ بولیں گے تو لطف آئے گا، جتنا بولیں گے جتنی محبت اور محنت کے ساتھ میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں تو میرا ساتھ دیجیے گا۔ پروفیسر صاحب اور دیگر جتنے بھی آپ نظم چاہتا بولیے گا، کیا کہا کہ میں اس کے اعمال کے بارے میں نہیں جانتا، میں تو بس یہ جانتا ہوں کہ یہ خیر پر تھا۔ ایسا کون سا شخص ہے کہ جس کے عیب دوسرا شخص نہیں جانتا، کہ کس نے نماز پڑھی کس نے نہیں پڑھی، کس نے روزہ رکھا یا نہیں رکھا، سب جانتا ہے۔ جہاں خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی اور وسیلہ رابطہ نہیں، وہاں کہہ رہا ہے میں کچھ بھی نہیں جانتا، میں تو بس یہ جانتا ہوں کہ یہ خیر پر تھا۔ تو تلاش نہ کرے یہ کون سی خیر ہے جو اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال گئی۔ میں جب وہ خیر تلاش کرنے کے لیے نکلا تو مجھے میدان غدیر خون نظر آیا، جہاں علی کی ولایت سے پہلے اعلان ہوا حیا علی خیر۔ لطف آ رہا ہے؟ جو باہر بیٹھے ہیں لطف آ رہا ہے؟ گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے؟ وہاں کیا چاہتا ہے؟ حیا علی خیر۔ یہ وہ خیر ہے جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں پروردگار اعمال کے بارے میں نہ پوچھ، وہ کمی بیشی ہو سکتی ہے مگر اتنا یقین ہے، سب بولیے، کہ یہ خیر پر تھا، یہ علی کی ولایت پر تھا۔ میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سن لیا۔ اگر جملہ پچھلا دہراؤں تو ابھی لطف آ جائے گا۔ ساتھی سرکار نے کہا ہم 14 تمہاری نماز جنازہ میں شرکت کرتے ہیں، جہاں 14 یہ تکبیر پڑھ کر کہہ دے کہ امان نہ دے۔ اللہ اکبر، بہت شکریہ۔ لطف آ رہا ہے؟ لطف آ رہا ہے؟ گھبرائے تو نہیں آ سکتا؟ جہاں علی آ کر کہہ دے، بس یہ دیکھ کے یہ غدیر والا ہے، بولے کہ دلت آئے گا۔ جہاں مصطفیٰ کہہ دے۔ اچھا، میں نے پروفیسر صاحب ایک خیر اور تلاش کی، خیر العمل کے علاوہ ایک خیر میں نے اور تلاش کی، اور وہ میرے موضوع سے مربوط ہے۔ کہیں تو سناؤں، کہیں تو آگے چلیں۔ سنا دوں؟ چلیے آپ پر دعا فرمائیے گا۔ سنتے ہیں ایک چادر میں پنجتن اکٹھے تھے، جو پہنچ گئے انہیں میں واہ کہتا ہوں۔ آج تو گرمی بالکل بھی نہیں ہے، آج تو بولنا پڑے گا، آج تو یہ بھی بہانہ نہیں ہے کہ جی پنکھا بند ہو گیا تھا، توجہ ہے نا؟ سنتے ہیں آج تو اللہ نے اپنا پنکھا شاہبہ سب چلا دیا۔ وہ چاہتا یہ ہے کہ جو علی کی ولایت سننے کے لیے یہاں آ رہا ہے وہ کم از کم بارش کا اور کسی حفظ کا شکوہ نہ کر کے جائے۔ تو آپ بولے تو لطف لیجیے گا۔ پنجتن چادر میں اکٹھے تھے، گھبرا تو نہیں گیا آپ سے؟ نبی کا حرم، ام المومنین جناب ام سلمہ اسی چادر کے قریب آئی تو کیا کہا؟ سرکار اجازت ہے کہ میں بھی چادر میں آ جاؤں؟ تو رسول نے کیا کہا؟ ام سلمہ تم خیر پر ضرور ہو۔ نہیں لطف لیا آپ نے، نہیں لطف لیا آپ نے۔ تم خیر پر ضرور ہو مگر چادر میں نہیں آ سکتی۔ چادر میں تھا کون؟ پنجتن۔ رسول نے کہا یہ پنجتن خیر ہے۔ اور چوتھی تکبیر میں یہ کہا جاتا ہے امان نہ دیکھ، یہ دیکھ آنے والا پنجتن کا نوکر تھا۔ نہیں آپ تھکے بیٹھے اور میں کہیں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ میں جملہ اکثر کہتا نہیں ہوں لیکن کہہ دیتا ہوں ان کے لیے، کیونکہ یہ اگر بارش کے موسم میں وقت نکال کے آئے ہیں تو میں یہ جملہ ان کے لیے کہنا چاہتا ہوں۔ رسول نے کہا تم خیر پر ضرور ہو مگر چادر میں نہیں آ سکتی۔
चादर में थे पंजतन। हम नमाज जनाजा की चौथी तकबीर में ये कहते कि आने वाले के अमाल न दे, बस ये दे कि आने वाला पंजतन था, नौकर था, खैर पर था। एक बात धीरे से कह दूं अगर जोर से बोले, उम्मे सलमा नबी का हरम है। रसूल ने कहा खैर पर हो मगर चादर में नहीं, खैर पर जरूर हो मगर चादर में नहीं आ सकती। उसी दिन से तो मुझे इल्म हो गया कि जब खैर वाली बीबी चादर में नहीं तो कोई खैरात वाली बीबी चादर में। तवज्जो चाहूंगा अगर बोल सकते, तवज्जो चाहूंगा अगर बोल सकते, घबराए तो नहीं है, मेरे साथ दीजिएगा। तो हम यही कहते हैं कि पालने वाले आने वाले के अमाल न दे। आने वाला पंजतन का नौकर था, आने वाला अली की विलायत पर था। ये मवद्दत है। अच्छा चलो बात अगर इस पर हो रही है, आपकी एक बात आज कह देता हूँ, लेकिन जो बात है वो दूसरी उस वक्त कहूंगा जब मैं मुकम्मल मजमे को देखूंगा, चाहे वो कल हो चाहे परसों। लेकिन आज सुनिए, मौत अटल है, ऐसा है कि नहीं? और इतनी अटल है कि मौला अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मौत सबको आनी है। और जाती अली ने कहा फिर एक और लुत्फ ले लो, कोई मशरिक में मरे या मगरिब में, शुमाल में मरे या जनूब में, कोई, मैं अली नज़ा के वक्त उसके सिराने आता हूं, कोई मरे। अब ये लफ्ज़ जो कोई है इससे मुराद सिर्फ मोमिन नहीं, मुनाफिक मरे, काफिर मरे, हिंदू मरे, यहूदी मरे, ईसाई मरे, अली का मैं सबके सिराने आता हूं, मगर फर्क के साथ मोमिन के लिए रहमत बनकर। पता नहीं बात कहां से कहां जाएगी और आप कहां तक आज मेरे साथ देंगे। मोमिन के लिए बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी हुजूर, मेहरबानी जरा, बहुत शुक्रिया। ऐसे ऐसे बुजुर्ग जब दुआ के लिए हाथ उठाए तो दिल ऐसे कुशादा हो जाता है। मोमिन के लिए रहमत बनकर, मुनाफिक के लिए हैबत बनकर। अब आपने मुझे फर्श अल्लाह पर बैठकर दुआ दी है तो मैं फिर जुमला अगला भी कह देता हूँ। अली का मोमिन मुझे देखकर खुशी से जान देता है, मुनाफिक मुझे देखकर खौफ से जान देता है कि सारी जिंदगी जिसकी विलायत में शक किया, हाय हाय हाय, वो तो मेरे सामने आ गया। और मोमिन खुशी से देता है कि सारी जिंदगी जिसकी विलायत पर कायम रहा वो आज रहमत बनकर आ गया। तो जाइए मेरा पैगाम दीजिए, अली ने तो हर एक के सिराने आना है, बस कोई अली को देखने के लिए मरता है, कोई अली को देख के मरता है। तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो, कोई अली को देखने के लिए मरता है और कोई अली को देख के ताकि तो नहीं। आगे चलो, सुलेमान बिन दाऊद, मौत अटल है मगर अली अलैहिस्सलाम का एक फरमान भी हक और अटल है। सुना दो, अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हमारा मानने वाला उस वक्त तक नहीं मरता जब तक उसकी तबीयत न बढ़ जाए। नहीं लुत्फ लिया आपने, नहीं लुत्फ लिया भाईजान, नहीं लुत्फ लिया, नहीं लुत्फ लिया। अच्छा वाह वाह है, नारा नहीं है। भाई आप सहमत हो तो अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हमारा मानने वाला उस वक्त तक नहीं मरता जब तक उसकी तबीयत न बढ़ जाए। आठवें माह के बाद एक शख्स आया, उसने मौला का यही फरमान दोहराया, कहने आपके दादा अली ने कहा कि उस वक्त तक नहीं मरता जब तक उसकी तबीयत न बढ़ जाए। आपने फरमाया जो मेरे दादा अली ने कहा हक। उसने कहा मौला हक तो है लेकिन एक सोच है। इमाम ने कहा बयान कर। कहने का मौला कुछ लोग जवानी में मर जाते हैं, कुछ अभी कमसिनी में होते मर जाते। मौला अभी उनके जाने का मौसम नहीं होता, वो जो 18 साल 20 साल का जवान चला जाता है, क्या मौला वो भी अपनी मर्जी से जाता है? जाने का मौसम भी नहीं होता फिर भी अपनी मर्जी से जाता है? इमाम ने कहा हाँ अपनी मर्जी से जाता है।
کہنے کا مولا کیسے؟ فرمائے جس کی ہم 14 کو وہاں ضرورت ہوتی ہے ہم چل کے اس کے سرانے آ جاتے ہیں، اس کی آنکھوں سے پردہ ہٹا کر بتاتے ہیں وہ علی کا گھر ہے، وہ بطول کی چوکھٹ ہے، وہ محمد کی کچہری ہے۔ اب تیری مرضی، اب تیری مرضی، یہاں رہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنت تو ہے علی کے تبسم کی ایک زکات، جنت تو ہے علی کے تبسم کی ایک زکات، دوزخ بطول پاک کی رنجش کا نام ہے۔ توجہ چاہوں گا، گھبرائے تو نہیں ہے، آگے چلے، موت اٹل ہے۔ اچھا جی میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، جناب مولا آپ کی خیر فرمائے۔ بسم اللہ جی، مہربانی جی، آپ بھی جی۔ جنت تو ہے علی کے تبسم کی ایک زکات اور دوزخ بطول پاک کی رنجش کا نام ہے۔ تو میں آپ کو 2 مصرے خدائے سخن حضرت میر انیس کے بھی سناؤں اور بغیر تشریح کے سناؤں۔ پروفیسر صاحب انیس صاحب فرمایا کرتے تھے عقیل گر ہے ان 2 بڑی بلا سے بچے۔ عقل مند عقیل گر ہے ان 2 بڑی بلا سے بچے، کون سی؟ علی کی دیکھ سے، زہرا کی بددعا سے بچے۔ اللہ اکبر، سن رہے ہو؟ عقیل گر ہے ان 2 بڑی بلا سے بچے، علی کی دیکھ سے، زہرا کی، یعنی ان کے سامنے دونوں کام برابر ہیں۔ جو علی کی دیکھ کی زد میں آیا وہ بھی گیا۔ آپ لوگ تھوڑا کم بول رہے ہیں۔ الہی آمین جی، الہی آمین۔ جو علی کی تلوار کی زد میں آیا وہ بھی گیا، اور جو بطول کی بددعا کی زد میں آیا، نہیں بولیں گے تو تھوڑے گا، جو علی کی تلوار کی زد میں آیا اور جو بطول کی بددعا کی زد میں آیا، بولو ہم، وہ بھی گیا۔ تو پھر ڈرے وہ جسے بطول کی بددعا کا ڈر ہو، ہم کیوں ڈرے؟ ہماری تو خلقت ہی بطول کی دعا سے ہے۔ لطف آ رہا ہے؟ لطف آ رہا ہے؟ بڑی مہربانی۔ بارش تو نہیں ہے بات، تاکہ میں پڑھ لوں، اگر بارش ہے تو میں پھر جلدی سمیٹ لیتا ہوں۔ تو ڈرے وہ جو سیدہ کی بددعا کا جسے خوف ڈر ہو، ہم کیوں ڈرے؟ ہماری تو خلقت سیدہ کی دعا سے ہے۔ اور لیجیے پروفیسر صاحب ایک جملہ ہدیہ کروں، کائنات اللہ نے جس کے صدقے میں بنائی اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، سننا اور بولنا، اور مصطفیٰ نے جس ہستی کو دعا میں مانگا اسے فاطمہ کہتے ہیں، اور فاطمہ نے ساری زندگی اللہ سے مصلی پر بیٹھ کر 2 ہی ہستیوں کو مانگا، یا علمدار مانگا یا عزادار مانگا۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جی، بہت بہت، یا علمدار مانگا یا عزادار مانگا۔ نجم شاہ صاحب آگے چلو۔ موت اٹل ہے مگر محب اہل بیت جب چاہے ٹال دیتا ہے کہ تو نہیں۔ جہاں سے آج کی بات شروع کی وہیں پہ آج کا نتیجہ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ سلیمان بن داؤد اللہ کے نبی، اور چونکہ آپ پروفیسر ہیں اور دیگر، بلکہ میرے سامنے الحمدللہ ساری پڑھے لکھے آپ بیٹھے ہیں، میں نے کہا سلیمان بن داؤد، حضور ہمارے اوپر تنقید وہ کرتا ہے جسے آج تک سلیمان اور سلمان کا فرق سمجھ نہیں آیا۔ توجہ ہے؟ بہت مہربانی، گھبرائے بھی تو نہیں ہے۔ سلیمان بن
بن داؤد نبی ہیں, سلمان محمدی صحابی رسول اور زندہ باد جیتے رہو. اور یہ ایسا منا اہل بیت ہے, لو پھر سن لو, یہ ایسا منا اہل بیت ہے کہ ایک دن سیدہ کے دروازے پر آ گیا, دروازے پہ دستک دے کر کہنے لگا میں سلمان. اندر سے ایک آواز آئی میں فضا. سلمان نے کہا میں منا اہل بیت. رسول نے کہا ہے, کوسی کی بیٹی نے مجھے بھی کہا ہے کہ فضا تو بھی اہل بیت میں ہے. پر میں بھائی سلمان دونوں میں فرق ہے, تو بیت سے باہر ہے. معلوم نہیں کب کی بات ہے اور کہاں آپ نے بول کر نکلوا دی میرے لبوں سے. فرمایا تو بیت سے باہر ہے اور میں بیت کے, تو بیت سے باہر ہے اور میں بیت کے. تو جناب ابھی وہ سلمان بھی تو آخر ایمان کا 10واں درجہ ہے. جیتے رہو, معرفت کے اسی زینے پہ رہو. کہنے لگے کہ تو ظاہری ہے, اور فضا نے کہا کہ میں بات نہیں. تو پھر ایسی بات سناؤں کہ آئندہ سال جب تک یہ خمسہ نہیں ہوتا اس وقت تک یاد رہے, لیکن جب یاد آئے تو آپ میرے حق میں دعا کریں گے. سناؤں, چونکہ میں جا رہا تھا آگے بات لے کر, آپ نے کہا ظاہری اور باطنی, تو سنیں یہ کوئی خیالی بات نہیں. جناب سلمان نے فضا سے کہا تھا کہ اہل بیت میں, تو اہل بیت میں ہوں. اس نے کہا تو بیت سے باہر, میں بیت کے اندر. اس نے کہا تو ظاہری میں باطن. سلمان نے کہا کیا ہوا اگر میں بیت سے باہر ہوں تو بیت کے اندر ہے. اگر جملہ میں آج کا سمجھا دوں تو بولیے گا ضرور, جو کہ بات ان کے گھر کی ہے. سلمان نے کہا ہم دونوں فضا کر باہر اندر ہے تو کیا بات ہے, جس علی کا چہرہ تو دیکھتی ہے اس علی کا چہرہ مسجد میں دیکھتا ہوں, تو بات فرق تو نہیں رہا. بی بی نے کہا پھر بھی فرق ہے. سلمان نے کہا کیسا فرق؟ فضا فرماتی تو علی کا وہ چہرہ دیکھتا ہے جو علی مخلوق کو دکھاتا ہے, میں علی کا وہ چہرہ دیکھتا ہوں جو علی بطول کو دکھاتا ہے. لطف آ گیا, گھبرائے ہوئے تو نہیں آپ صاحب. شکریہ جی, بڑی مہربانی. ان لوگوں سے کبھی ہم بھی ملنے نہیں جاتے. اے منکرے کنارے علی ولی اللہ, کتے کبھی جو ملے تیری میرے طرف نہیں جاتے. نعرے میں نے مطلب میں کہا تھا اسے فرش ماتم پہ دیکھا نہیں ہے, اسے فرش ماتم پہ دیکھا نہیں ہے. یہ فاسق مصلی پہ کیا کر رہا ہے؟ مسلح سے آیا ہے, مسلح بتلا رہا ہے کہ ماتم کر کے آیا. جس نے نگاہ دور سے دیکھا ہے ماتمی, ان ملا پرست سوچ نے سوچا ہے ماتمی. ارے سمجھو اس ایک بات سے کیا کیا ہے ماتمی. ارے نبیوں کو دینے والی نے مانگا ہے ماتمی. جیتے رہو, ہزاروں سال جیو. نبیوں کو دینے والی وہ در کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں, تمام کام وہیں سے خدا کے چلتے ہیں. کہ جیسے ہاتھ میں المائدہ کا سورہ ہو, بھلا کہ وہ تیری روٹیاں اٹھا کے چلتے ہیں. دینے کی بات ہے نا, کہ جیسے المائدہ کا سورہ ہو, ملک یوں روٹیاں تیری. یہ جتنے طالب علم بیٹھے ہیں جو یہاں اس درسگاہ کے, اگر ہاتھ اٹھاؤ تو مجھے پتہ چلے کہ وہ 2-4 بیٹھے بھی ہے کہ نہیں بیٹھے نا, 2 4 5 6 8 10 جتنے بیٹھے باب العلم کا صدقہ
مولا آپ کو علم کے ساتھ وہ فن خطابت عطا کرے. میں آپ کے لیے دعا کروں کہ آپ علی کی بیٹی اور سیدہ کی مداحی دنیا کے کونے کونے میں کریں. آپ سنو گے میں نے کیوں ہاتھ اٹھائے؟ تاکہ آپ کو آگے لطف آئے. اگر بولیں سب وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں، تمام کام وہیں سے خدا کے چلتے ہیں. میر تکلم صاحب کے مصرے ہیں کہ جیسے ہاتھ میں المائدہ کا سورہ ہو، مطلب کہ روٹیاں تیری اٹھا کے چلتے ہیں. جبھی پہ فخر سے رومال سیدہ باندھے، جبھی پہ فخر سے رومال سیدہ باندھے، امام والوں میں ہر مسکرا کے چلتے ہیں. ایک شعر جو اس پوری منقبت کا مجھے پسند ہے، لیکن میں پروفیسر صاحب کو شعر پڑھنا بھی چاہتا ہوں، مگر پڑھنا بغیر تشریح کے چاہتا ہوں. اگر آپ سب کے اذان عالیہ حاضر ہیں، اور یقیناً حاضر ہیں، اگر آپ سب کے ذہن میں بات ہے تو لطف آ جائے گا. پڑھ دوں یا تشریح کر کے پڑھوں؟ تشریح کر کے پڑھانا تو مجھے لطف نہیں آئے گا. بغیر تشریح کے پڑھوں گا تو مجھے ایمان میرا یقین ہے کہ علی علیہ السلام آپ سب تک کو میری بات پہنچا دیں گے. پڑھ دوں؟ چلو 2-4 بچوں کو بتانے کے لیے مبالغہ ذہن میں رکھنا بس. وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں، تمام کام وہیں سے خدا کے چلتے ہیں. جبھی پہ فخر سے رومال سیدہ باندھے، امام والوں میں ہر مسکرا کے چلتے. ضرور بولنا، بنا نہ لے کوئی دنیا اٹھا کے وہ مٹی، بنا نہ لے کوئی دنیا اٹھا کے وہ مٹی، یوں نقش پا حیدر تیرے چھپا کے چلتے ہیں. مبالغہ میں بطول آگے ہے، بطول کے قدموں پہ قدم. سبحان اللہ. سارے کم از کم یہاں وہ آیا ہے. پہلے تو یہ بات ہے کہ درسگاہ ایسی ہے کہ یہاں سب ولایت والے آئیں گے، پھر کرانے والے ایسے ہیں کہ جن کی زندگی سب کے سامنے ہے، پھر سننے والے سارے وہ ہیں کہ جو علی کی ولایت میں رتی بھر بھی شک نہیں کرتے. پھر ہمیں سننے کم از کم وہی آتا ہے جو جانتا ہے کہ علی حق ہے. تو اتنی ساری باتیں اکٹھی ہیں آپ سے دعا لینے کے لیے. بنا نہ لے کوئی دنیا اٹھا کے وہ مٹی، یہ نقش پا تیرے حیدر چھپا کے چلتے ہیں. کہا اجل سے تکلم نے کہ انتظار کرو، کہا اجل سے تکلم نے انتظار کرو، ثنائے فاطمہ زہرا سنا کے چلتے ہیں. میں نے جو اپنی بات آج کی کہنی تھی وہ میں نے مصرے میں کہہ دی. اب اگر بولے تو بات شروع کی ہے. شکریہ. چونکہ بات شروع کر چکا ہوں، لمبی چلی جائے گی، پوزے میں بند کرتے ہیں. سلیمان بن داؤد، یا کل کر رہی ہے چونکہ وہ اچھا بسم اللہ. مولا آپ کی خیر فرمائے. یہ 3 گھنٹے پہلے سنتے تھے، آج سمجھے بیٹھے ہیں. اس لیے 45-50 منٹ 1 گھنٹہ کافی ہے انشاءاللہ. میرے ساتھ دیجیے گا. مالک ان سب کی خیر کرے. نظر بسر ان کا ذکر ہی تو حیات ہے. مالک آپ سب کو بات. پروفیسر صاحب چلیے بات اب چونکہ شروع کر دی تھی آج کی، تو بے نتیجہ نہ رہ جائے آج کی گفتگو. اور لیکن میں کہا اجل
سے تکلم نہیں، انتظار کرو، ثنائے فاطمہ دارا سنا کے چلتے. میں نتیجہ دے چکا ہوں لیکن اب میں تشریح کر دیتا ہوں. سلیمان بن داؤد اللہ کا نبی سلطنت کا جائزہ لے لیتے. جائزہ لیتے لیتے جو پلٹ کے دیکھا تو سامنے طویل کامل شخص کھڑا ہے. سلیمان نے کہا کون ہے؟ میں نے تجھے زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے. اس نے کہا میں آتے ہی زندگی میں ایک بار ہوں. اب تھکیے نہیں، اب تھکیے نہیں، میں آتا ہی. رک، بہت شکریہ، بہت مہربانی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں زندگی میں آتا ہی ایک بار. کہنے لگے ملک الموت ہے؟ اس نے کہا کیوں ہے؟ کہ آپ کو لینے کے لیے. سلیمان نے کہا اتنا موقع دے کہ میری سلطنت کا کام ہو رہا ہے، یہ پورا ہو جائے. اس نے کہا نہیں، یہیں کھڑے کھڑے یہیں پہ جان لوں گا. کہا اتنی مہلت دے دے کہ وہ جو چارپائی پڑی ہے وہاں جا کے لیٹ جاؤں پھر جان لے لیں. اس نے کہا نہیں، یہیں کھڑے کھڑے. سورہ سبا کی تفسیر ہے، جا کر دیکھنا کہ 1 سال تک سلیمان بن داؤد عصا کے سہارے کھڑے رہے. جن اور انس یہ سمجھ کے کام کرتے رہے کہ اللہ کا نبی زندہ ہے. 1 سال کے بعد جب عصا کو دیمک چاٹ گیا اور نبی نیچے آئے پھر پتہ چلا کہ چلے گئے. سال کیوں مہلت رکھی؟ چونکہ حجت کی خواہش تھی کہ سلطنت کا کام پورا ہو جائے. ادھر موت بھی اٹل رکھی، حجت کی خواہش بھی پوری کر دی. میں نے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا. تو ایک طرف موت اتنی سخت کہ سلیمان بن داؤد جیسا نبی کہے کہ چارپائی پہ جانے دے تو ملک الموت نے کہا نہیں، یہیں کھڑے کھڑے جان لوں گا. اور ڈاکٹر صاحب ایک اور ہے، نام علی کا نوکر ہے، نام سلمان ہے، رہتا مدائن میں ہے، چارپائی پر لیٹا ہوا ہے. فضا میں دیکھ کے کہتا ملک الموت تو 5 بار آ یا 5000 بار. کہہ جو دیا جب تک علی نہیں آئیں گے جان نکالنے میں. یہ جذبہ، یہ ذوق، یہ مودت، یہ معرفت معصومین ہم سب کی آنے والی نسلوں میں بھی قائم ہو جائے. اچھا جی، مولا آپ کی خیر فرمائے کہ مدائن پہنچ گئے تو پھر زازان جناب سلمان کا نوکر ہے کہہ رہے بس جیسے علی آ گئے نا میری وصیت علی تک پہنچا دینا. زازان نے کہا کون سی؟ کہنے کا میرا غسل کوثر سے ہو. تھکے ہیں تو چھوڑ دیتا ہوں. لیکن کسی کا پروفیسر صاحب کہتے کہ آپ کا شیڈول سوشل میڈیا پہ دیکھتے تو حیران کی ہوتی ہے کہ ہر جگہ بر وقت اور تازہ تھا. یہ صرف علی کی بیٹی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے اور آپ مومنین کی دعائیں، آپ لوگوں کا یہ روحانی ایمانی رابطہ، آپ کا یہ نعرہ لگانا یہ در حقیقت ہمیں چارج کر دیتا ہے. معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم کتنے 100 کلومیٹر سفر کر کے آئے ہیں. یہ عطا اور یہ محبت اور یہ محبت اسی طرح قائم ہوتا ہے. میں یہ دعا فرمائے گا آپ سے اور مزید آج کی دعا لوں. زادان کو کہنے لگا جب علی آئے نا ان کو بتا دینا غسل کوثر سے، کفن جنت سے. میرا جنازہ وہ پڑھا ہے جس نے نبی کا جنازہ پڑھایا. لطف لیجیے. ادھر وصیتیں کر کے لیٹے، ادھر علی نظر آئے، لیٹے یا علی مدد کا لیٹے. یہ علی کے نوکر یہ ہے اور نوکر سمجھ نہیں آتے تو مالک سمجھ کیسے میں آئے. جملے کا آپ کے ظاہر اور باطن کو یہاں استعمال کروں. باطنی طور پر زادان کے سامنے تصور میں علی کو دیکھ کے کہا یا علی مدد اور سو گیا. ادھر ظاہری طور پر علی آئے کہنے لگا یا علی مدد. تھوڑی تیزی کرنی تھی میرے ساتھ، تھوڑی دیر مرے جیے مرے توجہ. پھر لیٹ گیا مولا مدد بیٹھ. علی کہتے ہیں زادان کیا بات ہے؟ سبب موت. کہنے لگا علمی نہیں، اچھی بلی باتیں کی ہیں.
अच्छी भली वसीयत की, अच्छा भला लेटा, अच्छा भला चला गया। अली कहते हैं हमें मानने के बाद कोई बुरा भला तो चाहता ही नहीं, वो तो अच्छा भला चाहता है। आए आए कहने लगे वो तो अच्छा भला चला गया लेकिन वसीयतें बड़ी सख्त कर गया। अली का कौन सी? कहने लगा कह रहा था गौसल कौसर से, यूं इशारा किया, ऐसे इशारा किया, सामने कौसर, आगे गले आ गया, कहकर गया कफन जन्नत से, जनाजा जिसने नबी का पढ़ाया अली का मौजूद, सलमान तक की मौत तक शायद 2-4 लोग समझे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि सब समझ रहे हैं। सलमान की ने क्या कहा कि कफन जन्नत से आई, सलमान की मौत तक जन्नत वहां थी तो कहा कफन जन्नत से आई। सलमान के बाद जन्नत उतर गई करबला, कहा कफन करबला से आई। हाय 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 हाय, पता नहीं किसी बात समझ में आई है। अगर जिसे मेरी कल वाली बात याद है, मजलिस की परसों वाली बात याद है, तो उसे ही लुत्फ आएगा कि करबला की जमीन जन्नत के टीलों में से एक टीला, जन्नत यहाँ आ गई। तब हर कोई कहता है कफन करबला से, वहाँ भी जन्नत से, यहाँ भी जन्नत से। और अली ने कहा हम आ गए जनाजा पढ़ाने के लिए, और फिर वो क्या जनाजा होगा जिसमें अली कह रहे ला नालमु मिन्हु इल्ला खैरा। इसके अमान न देख, बस ये देख के यही भी आज की बात शुरू की, ये भी आज की बात खत्म। कल फिर इंशाअल्लाह 9:15 बजे आपकी खिदमत में हाजिरी साहिब खाना की तरफ से आज के बारे में बतलाया गया। इलाही बहुत शुक्रिया। पर्दे का नाम अब्बास, अली की बेटियों के मान का नाम अब्बास। दुनिया को खबर ही नहीं कि अब्बास के जमीन पर आने से आले मोहम्मद का नुकसान कितना। अल्लाहु अकबर। ये मसाइब का एहतराम है मेरे मोहतरम। मुमकिन है कि कोई प्रॉब्लम हो, सीट पर चेयर पर बैठे थे, मैंने मसाइब का पहला जुमला कहा, फर्श अज़ा पर बैठ गए, क्योंकि जानते ही वो फर्श अज़ा है जहाँ आज फातिमा 2 कटे हुए बाजुओं का बोसा लेने आई। अजरुकुमुल्लाह, अजरुकुमुल्लाह, अजरुकुमुल्लाह। उस बीबी को खाली ना जाने दीजिएगा, दुआए सैयदा का नाम अब्बास है। अजरुकुमुल्लाह जुमला मैंने अगर आज का समझा दिया तो रोने के लिए काफ़ी होगा, और अल्लाह करे कि मैं समझा दूँ, और यकीनन मैं समझा दूँगा। क्या मान था आले मोहम्मद को हज़रत अब्बास पर कि जिस दिन से दुनिया में आया, अली की बेटियां इस बात पर मुतमईन थी कि हमें कभी कुछ ना होगा चूँकि अब्बास है। मगर जब अब्बास के मैदान में जाने का वक्त आया तो सबसे पहले अली की बेटी ने अपने खेमे में सर से चादर को हटाया और तमाम बीवियों से कहा, वो जो 28 रजब को मैंने चलते हुए तुम्हारे पर्दों की जमानत ली थी, मैं वो वापस ले।
अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम रोते आना बस आज के दो जुमले कहने हैं। अगर मातम करना है तो बेटा देखिएगा, जनाब अब्बास का बेटा जनाब फजल, बल्कि मैंने एक और बात सुनाऊं, जनाब सकीना हजरत अब्बास का हाथ थाम कर सुल्तान करबला के बाद, बाबा मेरे चचा को पानी लाने की इजाजत दीजिए, मेरा भाई असगर प्यासा है। हुसैन ने रोकेगा, सकीना भाई तेरा भी है, भाई मेरा भी है, तेरा 6 महीने का है, मेरा 32 बरस का है। आज सोच के भेजना, मगर जब कोई शाम में गरीबा दरवाजे लगाएगा तो अपने चचा को बुलाएगी तो तेरा चचा नहीं आ सकेगा। अब अगर मातम करना है, रोना है, तो बस एक लम्हे में तो देखिएगा आज का ये जुमला अगर मैंने समझा दिया तो हो सकता है मुझे आगे पढ़ना ही ना पड़े। अब्बास फुरात की तरफ चले, जनाब अब्बास का 5 साल का बेटा है, नाम फजल है, अपनी माँ के खैमे में आए, नन्हे हाथ जोड़ के कहा, अम्मा कोई बस लगता है ना तो मेरे बाबा को वापस बुला दे। बीबी रो के फरमाती है फजल, अब्बास का बेटा होकर घबरा गया, हाथ जोड़ के कहा, अम्मा मैं अपने लिए नहीं बुला रहा, मैं खैमे का पर्दा उठाता हूँ, अंदर का मंजर आते थे, दिलाए बुलाना, दिलाए ना बुलाना। रोने वालों जनाब फजल ने खैमे का पर्दा उठाया, बीबी लुबाबा ने क्या देखा, मौला हुसैन कभी दाएं गिरते हैं, कभी बाएं गिरते हैं, रो रो के कहते अब्बास वापिस आ जा, अब्बास तेरे जाने से हुसैन की खबर। अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह। अभी आपने 8 मुहर्रम 9 मुहर्रम 5 मुहर्रम जाने कहाँ हजरत अबुल फजल की शहादत सुनी है। बस एक जुमला आज का और सुनना, क्योंकि आप दिल खोल के रो पड़े हैं, तो एक जुमला आज का और सुनना। अब्बास से जमीन पर आए, डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब, पहला नोहा जो मेरे मौला ने अब्बास के लाशे पर जाते हुए पढ़ा, उसका एक शेर सुन लो। हुसैन फरमाते, अब्बास तूने ज़ीन क्या छोड़ी, आज के बाद वो आंखें बड़ी चैन से सोएगी जो तेरे डर की वजह से नहीं सोती थी। फिर हुसैन ने मातम करके कहा, मगर अब्बास आज के बाद न मेरी ज़ैनब सोएगी, न मेरी सकीना सोएगी, शाम का बाजार होगा, शराबी का दरबार होगा। रोने वालों अगर इसी तरह रो तो एक जुमला आज का और सुनो। अल्लामा ताज़िम कफ़ाई एक दिन कब्र अब्बास पर जनाब अब्बास की शहादत पढ़ के घर आए, सो गए, आलम ख्वाब में सैयदा की ज़ियारत हुई। बीबी ने कहा, आज मेरे बेटे अब्बास की बड़ी शहादत पड़ी। हाथ जोड़ के कहा, बीबी गलत पड़ी, कहा शहादत दुरुस्त पड़ी, मगर तूने इंसाफ नहीं किया। बीबी कैसा इंसाफ, कहा आज के बाद मेरे अब्बास की जहाँ शहादत पढ़ना, मेरे शीयों से एक सवाल करना। बीबी कौन सा, उनसे पूछना जब कोई सवार मैदान जंग में गिरता है तो किसका सहारा लेता है। कभी भी बाजू होगा, जरा सोच, जब मेरा अब्बास गिरा बाजू साथ नहीं थे, हुसैन भी रोता रहा, सैतानियां भी रोती। मानी मिली डॉक्टर साहब और उनकी फैमिली के खानदान की तौफ़ीक़ात, जो बीमार है उन्हें शिफा कामला बिल्कुल नाज़िम मेंबर साहब को शिफा कामला। एक मोमिन बचपन से क़ुव्वत बसारत नहीं है पालने वाले, उस बच्चे को सदका हुसैन अलैहिस्सलाम का बसारत और बसीरत अहले बैत दोनों अता फरमाए। मकरूज़ों की कर्द अता फरमाए, औलाद को औलाद नरीना अता फरमाए। लाखों लोगों की दुआ हमारे वारिस के लिए जल फरमाए, हमारे इमाम को राज़ी फरमाए।